بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیا اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ قصہ ہے ایک لڑکی اور دو لاشوں کا۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ تو چلیے آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کو کسی اوباش شخص سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس نے جب گھر میں اماں ابا کو بتایا اور کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کے والدین نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکا انتہائی اوباش قسم کا شخص ہے اور ان کی بیٹی کو کسی طور خوش نہیں رکھے گا۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کی بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ والدین کا انکار سن کر لڑکی کو بہت افسوس ہوا اور پھر ان کا فیصلہ جا کر اپنے محبوب کو سنا دیا۔ لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مزید کہا کہ اگر ان کے ماں باپ نہیں مان رہے تو وہ بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ لڑکے نے کہا تم رات 2 بجے اپنا ضروری سامان باندھنا اور قبرستان کے باہر میرا انتظار کرنا۔ لڑکی کو پہلے تو جھجک ہوئی لیکن پھر مان گئی۔ اسے اپنے محبوب پر بہت یقین تھا۔ چنانچہ رات کے 2 بج گئے، گھر میں سب سو رہے تھے۔ لڑکی اپنے بستر سے اٹھی اور اپنا ضروری ساز و سامان باندھنے لگ گئی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی اماں کا قیمتی زیور بھی رکھ لیا۔ اس دوران وہ اپنی ماں پر نظر رکھتی رہی کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔ جب سارا سامان ایک بیگ میں باندھ لیا تو بیگ اپنے دائیں کاندھے پر لٹکا دیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی اماں کو آخری بار ترستی ہوئی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ رات کے پورے 2 بجے وہ لڑکی قبرستان چلی گئی اور اپنے محبوب کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس کا محبوب نہ آیا۔ وہ پریشان ہونے لگ گئی۔ بیگ میں زیور تھا اور اتنی رات ہو رہی تھی، اس کے دل میں عجیب عجیب وسوسے جنم لے رہے تھے۔ اچانک اسے قریب سے ہی کچھ آواز سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے 2 قبریں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ لڑکی خوف کے مارے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ان قبروں سے 2 لاشیں نکل رہی ہیں جو زور زور سے رو رہی تھیں۔ ایک لاش نے دوسری لاش سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ پہلی لاش نے بتایا کہ میں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس کا نام اختر تھا۔ میں بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بہت زیادہ بد اخلاق تھی۔ میری بد اخلاقی کی وجہ سے میرا کہیں رشتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اختر کو میں پسند آ گئی۔ جب میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں اختر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اختر غریب ہے، لیکن میں بضد رہی کہ شادی کروں گی تو اختر ہی سے کروں گی۔ پھر میرے ماں باپ نے مجبور ہو کر میری شادی اختر سے کر دی۔ میرا اختر کے ساتھ بھی رویہ بہت برا ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے بیزار رہنے لگ گیا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بھی بغیر کسی مزاحمت کے مجھے طلاق دے دی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے اماں ابا کی وفات ہو گئی۔ بہن بھائیوں سے میرا بوجھ برداشت نہ ہوا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے پھر سوچا کہ مجھے کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، تو میں ریل کی پٹری پر آ کر لیٹ گئی اور ٹرین نے مجھے کچل ڈالا، اور اسی خودکشی کی وجہ سے میں یہ عذاب کاٹ رہی ہوں۔ تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر دوسری لاش نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ میں بھی ایک امیر ماں باپ کی اولاد تھی اور مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا تھا جس کا نام شاہین تھا۔ وہ بے حد اوباش تھا۔ اس وقت میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے اس کا اصل چہرہ نہ دیکھ پائی۔ ماں باپ سے لڑ کر میں نے شاہین سے شادی بھی کر لی تھی اور پھر شاہین میرے ہی گھر آ کر رہنے لگا۔ اماں ابا نے روکا ٹوکا بھی لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرے ماں باپ کا قتل ہو گیا ہے۔ شاہین نے پولیس کو بتایا کہ گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے تو انہوں نے ہی میرے ماں باپ کو مار ڈالا۔ میں اس کے بعد گم سم رہنے لگی تھی۔ ایک رات شاہین آیا
اور اپنے ساتھ ایک لڑکی اور بچہ بھی لے کر آیا اور مجھے کہا کہ یہ میرے بیوی بچے ہیں اور آج سے یہیں رہیں گے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہین پہلے سے شادی شدہ ہے اور پھر آئے دن ہمارا جھگڑا رہنے لگا۔ ایک دن جھگڑے کے دوران شاہین نے کہا کہ میں تمہارا بھی بالکل اسی طرح قتل کر دوں گا جیسے تمہارے ماں باپ کا کیا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ موقع دیکھ کر میں نے شاہین اور اس کے بیوی بچوں کو کلہاڑی سے مار ڈالا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ میں اس لیے یہاں پر ہوں۔ دونوں لاشوں نے پھر سے رونا شروع کر دیا اور پھر اپنی اپنی قبروں میں واپس چلی گئیں اور قبر بند ہو گئی۔ دونوں لاشوں کی بات سن کر لڑکی نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اسے بس اتنا ہی پتا تھا کہ اسے اپنے گھر جانا ہے۔ بھاگنے کے دوران ہی اس کے پیر کو ٹھوکر لگی اور وہ ایک کھلی قبر میں جا گری۔ اس نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ قبر تنگ ہو رہی ہے۔ اسے اپنی ماں کا معصوم چہرہ نظر آیا تو وہ اور رونے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر پانی گرا دیا گیا ہے اور کوئی اسے آوازیں دے رہا ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی اور سامنے اپنی ماں کو کھڑا پایا جنہوں نے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا ہوا تھا اور وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ نیند میں کیوں رو رہی ہے۔ لڑکی روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سے الگ کیا اور جا کر نماز پڑھنے کا کہا۔ دعا میں وہ لڑکی بہت روئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اسے گمراہی سے بچا لیا گیا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان کا ہر کہنا مانیں، کیونکہ والدین اپنے بچوں کی صرف بھلائی چاہتے ہیں اور جو فیصلے ماں باپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈال دیتا ہے اور وہ فیصلے ہمارے لیے خوشگوار ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی، اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ۔